نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ صدق اللہ العظیم۔ صدر مجلس پروفیسر عبید اللہ فیض صاحب، پروفیسر کفیل احمد قاسمی صاحب اور مولانا اشرف جمال ندوی صاحب، مولانا احمد صاحب اور تمام خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ادارے کے سیکریٹری صاحب نے مجھ سے خواہش کی کہ اعجاز قرآن کے وجوہ پر ایک گفتگو ادارے میں ہو جائے۔ گزشتہ دنوں جو پروفیسر خلیق احمد نظامی سینٹر نے میری کتاب اعجاز قرآن شائع کی، تو اس سے ایک تحریک ان کو ملی کہ اس پر ایک پروگرام ہو جائے تاکہ قرآن کریم کے اعجاز سے اہل علم کے درمیان ایک تعارف اور ایک گفتگو اور ایک مذاکرہ منعقد ہو۔ یہ ثواب کا کام بھی ہے اور علم کی اشاعت بھی ہے۔ جو قرآن کی آیتیں میں نے تلاوت کی، ان کا ترجمہ یہ ہے کہ قرآن کریم پروردگار عالم کی طرف سے نازل کرتا ہے، وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور ایک امانت دار فرشتے جبریل امین اس کو لے کر کے نازل ہوئے ہیں، آپ کے قلب پر وہ نازل ہوئے ہیں تاکہ آپ دنیا والوں کو ڈرانے والے بن جائیں۔ اور یہ قرآن واضح عربی زبان میں نازل ہوا ہے۔ قرآن کریم پر ہم سب مسلمان ایمان رکھتے ہیں، اس لیے کہ وہ اللہ کا کلام ہے اور اس کو پڑھتے بھی ہیں، وہ قاری ثواب ہے، اس پر عمل بھی کرتے ہیں کہ وہ باعث نجات ہے۔ لیکن قرآن کریم کے اندر جو معانی ہیں، جو رموز ہیں، جو محاسن ہیں اور جو فنی اسالیب ہیں، ان سے واقفیت تو وہ لوگ حاصل کرتے ہیں جو اہل علم ہیں، زبان کے ماہر ہیں۔ لیکن قرآن کریم کی کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں کہ جو وقتاً فوقتاً لوگوں پر ظاہر ہوتی رہتی ہے، اگرچہ وہ عربی زبان کے ماہر نہ ہوں، اور وہ محدود ہوتے ہیں۔ آج کل اطلاعات کے انقلاب کا زمانہ ہے، نیٹ کے ذریعے اور سوشل میڈیا کے ذریعے بہت سے ویڈیوز آپ کو ملتے ہیں کہ قرآن کریم کے محاسن کے اوپر مختلف لوگوں نے مختلف انداز میں اپنے استنباطات اور استخراجات کو پیش کیا ہے۔ یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ بنیادی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کریم ایک معجزہ ہے تو صرف قرآن معجزہ کیوں ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی خاتم محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک بہت سے انبیاء آئے اور ان میں سے بہت سے لوگوں پر اللہ نے کتابیں نازل کی، جو کتابیں موجود ہیں۔ مثلا صحیفہ ابراہیم تو نہیں ملتا، لیکن توریت موجود ہے، انجیل موجود ہے، زبور منجیل موجود ہے۔ تو صرف قرآن ہی معجزہ کیوں ہے؟ اللہ کے نازل کرتا یہ بھی کتابیں ہیں، تو یہ کتابیں معجزہ کیوں نہیں؟ جس طرح قرآن اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، اسی طرح توریت، انجیل اور زبور کو بھی اللہ نے نازل کیا، تو وہ کتابیں معجزہ نہیں ہیں، وہ اللہ کی کتاب ہے، اور قرآن بھی اللہ کا نازل کرتا ہے، تو قرآن معجزہ کیوں ہے؟ ایک سوال ذہن میں آتا ہے۔ مولانا شبلی نعمانی نے یا مولانا سید سلیمان ندوی نے آج کے زمانے میں اس پہ گفتگو کی ہے، ماضی کے زمانے میں بہت سے علماء نے اس پہ گفتگو کی ہے۔ بنیادی بات اس سلسلے میں یہ ہے،
جو کتابیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل ہوئیں وہ ایک خاص قوم، ایک خاص زمانے کی ہدایت کے لیے تھیں، ان کا پیغام دائمی نہیں تھا، اسی لیے وہ منسوخ ہوئی، اور ناسخ کے طور پر، حرف آخر کے طور پر، آخری ایڈیشن کے طور پر قرآن کریم نازل کیا گیا، اس لیے اس کو معجزہ بنایا گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام انبیاء کو اس کتاب کے علاوہ حصی معجزات عطا کیے گئے، مادی معجزات عطا کیے گئے، یعنی ایسے میریکل ان کو دیے گئے کہ جس سے ان کی قوم ایمان لے آئے۔ مثال کے طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نار نمرود سے زندہ بسلامت نکل آنا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کا عصا بن جانا اور ہاتھ سے روشنی کا نکل آنا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کوڑھیوں کو اچھا کرنا، نابینا کو صحت دینا، مردوں کو زندہ کرنا، یا اسی طریقے سے حضرت داؤد علیہ السلام کا ان کے ہاتھ میں لوہے کا موم بن جانا۔ یہ مختلف معجزات جو آپ دیکھتے ہیں یہ سب حصی اور مادی معجزات ہیں، اللہ نے ان کو معجزہ، یا جیسے حضرت صالح علیہ السلام کو ناقہ دیا، وہ معجزہ تھا ان کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مادی معجزات بھی دیے، اس سے انکار نہیں، لیکن جو آپ کی نبوت کے لیے دلیل کے طور پر جو معجزہ عطا کیا وہ قرآن کریم ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی اور معجزہ نہیں ہے قرآن کے علاوہ۔ آج اگر کسی عیسائی سے پوچھیں کہ آج کے زمانے میں تمہارے نبی کا معجزہ کیا ہے، تو وہ یہی کہیں گے کہ وہ معجزہ ان کے زمانے میں تھا کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے۔ آج کون زندہ کرتا ہے؟ کل وہ کوڑھیوں کو اچھا کر دیتے تھے، نابینا کو بصارت عطا کرتے، وہ معجزہ آج ہے کہ نہیں ہے؟ آج کوئی معجزہ نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے، یہودیوں سے پوچھیں کہ آج وہ کون سا معجزہ ہے جو زندہ ہے؟ مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام دریائے نیل سے پار ہو گئے، یا انہوں نے 9 قسم کے معجزات دیے، ان میں سے کون سا معجزہ؟ آج کیا لاٹھی سانپ بن سکتی ہے؟ آج کیا ہاتھ سے روشنی نکل سکتی ہے؟ تو یہ سارے وہ معجزات تھے جو ایک زمانے کے لیے مخصوص تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کا اعجاز یہ ہے، معجزہ یہ ہے اس قرآن کا کہ رہتی دنیا تک کے لیے معجزہ ہے، یعنی یہ معجزہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تھا، اسی طریقے سے یہ معجزہ آج کے زمانے کے لیے بھی ہے اور آنے زمانے کے لیے بھی ہوگا۔ یہ معجزات ایسا کیوں ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی ایک کتاب کا معجزہ دیا جاتا جو رہتی دنیا تک کے لیے ہوتا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کوئی ایسا معجزہ دیا جاتا قرآن کے علاوہ جو مادی ہوتا؟ اللہ تعالیٰ کا یہ نظام کیوں آیا؟ بات صرف یہ ہے کہ ان انبیاء کے بعد ایک آخری نبی کو آنا تھا، جس کو قرآن کریم نے کہا کہ اگر میرا رسول آئے گا تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم ان کی مدد کرنا، اس کی توقیر کرنا۔ تو آخری رسول کو آنا تھا، تو آخری رسول دائمی رسول ہوگا، عالمگیر رسول ہوگا۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، انی رسول اللہ علیکم جمیعا، تم تمام لوگوں کے لیے میں نبی ہوں، جو آج بھی ہیں، جو کل بھی آئیں گے، جو مشرق ہیں یا مغرب میں ہیں، پوری دنیا کی۔ تو ایک جامع رسالت کے لیے ایک جامع معجزے کی ضرورت تھی، ایک ایسے معجزے کی ضرورت تھی جو زندہ رہے، تابندہ رہے اور آخرت تک کے لیے وہ رہنمائی کرتا رہے۔ اب دیکھیے، مادی معجزات کے لیے اسی طرح ان کے انبیاء کو رکھا گیا۔ قرآن کریم چونکہ علمی معجزہ تھا، مادی معجزہ نہیں تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امی رکھا گیا۔ کہیں آپ نے کوئی تعلیم نہیں حاصل کی،
حالی نے کہا کہ یتیمے کے نا کردہ قرآن درست کتب خانہ چند ملت بشست. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں پڑھا لکھا نہیں. ولا تخطہ بیمینک اذا لارتاب المبطلون، نہ پڑھتے تھے نہ لکھتے تھے. اگر ایسا ہوتا تو لوگ غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے کہ قرآن بھی آپ نے لکھ لیا ہے. اکتتبہا فہی تملی علیہ بکرۃ وعصیلا، لکھوا لیا ہے کسی سے، صبح شام لکھوایا جاتا ہے. یہ الزامات عائد کرتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امی رکھا گیا. ہر نبی کو جو معجزہ دیا گیا ان کے شایع نشان، ان کے ماحول کے مطابق معجزہ دیا گیا. میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیے کہ ان کے زمانے میں جادو کا دور تھا، اور یہ جو فرعون کی حکومت تھی وہ جادو کے سہارے چلتی تھی. انہوں نے جادوگر پورے ملک میں پھیلا رکھے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ معجزہ دیا گیا جو جادو کے مقابلے میں سب کو مات کر دے. چنانچہ جب مقابلہ ہوا کہ تم کیا لے کے آئے ہو، تو ان کا ید بیضا اور لاٹھی ہے یہ. تو ان کا اچھا یہ تو جادو ہے. جادوگروں کو بلایا. جادوگروں کو جب بلایا، مقابلہ ہوا. انہوں نے اپنی رسیاں پھینکی، انہوں نے اپنی لاٹھی پھینکی. ان کے سارے رسیوں کو، سانپ کو یہ لاٹھی نگل گئی. تو ان پہ ظاہر ہوا جادوگروں کو کہ یہ معجزہ ہے، یہ جادو نہیں ہے. وہ فرق سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں ہے، معجزہ ہے. جتنے مشہور جادوگر تھے وہ تو یہاں موجود تھے. وہ ہار گئے اور موسیٰ علیہ السلام نے ان کی لاٹھی سب نگل گیا. اس کے بعد وہ ایمان لے آئے. تفصیل ہے قرآن کریم میں. ان کو سزائیں دی گئیں، ان کو دھمکیاں بھی ملی، سب کچھ وہ ان کا نہیں. ہم مان گئے ہیں موسیٰ اور ہارون کے رب پہ ایمان لایا. فرض کیجئے موسیٰ علیہ السلام ان جادوگروں کی طرح اگر کسی جادو کے اسکول میں تعلیم حاصل کرتے تھے، یا کسی جادوگر کے یہاں جا کر کے جادو سیکھ لیتے اور پھر اس معجزے کا اعلان کرتے، اظہار کرتے، تو کوئی مان کے دیتا کہ یہ معجزہ ہے؟ سب یہ کہتے اچھا پہلے سے جادو سیکھ رہے ہیں، بڑے اچھے طالب علم تھے جادو کے. تو یہ معجزہ نہیں، یہ جادو ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو محفوظ رکھا ان تمام جادوگروں کے ماحول میں رہتے ہوئے، جادوگر اور اس کے تعلیم کی صحبت سے، تاکہ جو معجزہ ہے اس کا اثر لوگوں کے اوپر ظاہر ہو. عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے. عیسیٰ علیہ السلام جس زمانے میں آئے، یاد رکھیے گا اس زمانے میں یونانی میڈیسن عام ہو چکے تھے، اور روم اور یونان دونوں طب یونانی کے مراکز بن چکے تھے. اور اطباء اور حکماء جو فیثاغورس سے لے کر کے ارسطو سے لے کر کے آخر تک ان کی کتابیں مارکیٹ میں آ چکی تھیں. لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی کسی حکیم کی صحبت نہیں اختیار کی، کبھی کسی طب کے اسکول یا مدرسے میں تعلیم نہیں حاصل کی، اور کسی ڈاکٹر یا حکیم کے سامنے کوئی کتاب نہیں پڑھی. فرض کیجئے اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کسی حکیم اور طبیب کی صحبت حاصل کرتے، طب کی کوئی کتاب پڑھتے، کسی مدرسے میں ہوتے، پھر یہ معجزہ دکھاتے کہ ہم آنکھ کوڑھیوں کو اچھا کر دیتے ہیں، نابینا کو نابینا کر دیتے ہیں، جاتی ہوئی جان کو ہم واپس لے آتے ہیں، تو سب کہتے ہیں کہ آپ تو اچھے ڈاکٹر ہیں، آپ کوئی نبی نہیں ہیں. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو معجزہ دیا گیا یہ معجزہ تھا، اور اس کے لیے ان کو محفوظ کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جس معاشرے میں آپ آئے، زبان و ادب کا بہت زور تھا. عربی زبان دنیا کی بڑی زبان تھی، انٹرنیشنل زبان تھی. اس زمانے کی تجارت کی جتنی شاہراہیں گزرتی تھیں وہ انہی راستوں سے گزرتی تھی جہاں عربی بولی جاتی تھی، اور اس میں دعوے سخن دینے والے بہت تھے. ایک سے ایک شعراء تھے، ایک سے ایک خطباء تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ماحول میں علمی معجزہ دیا گیا جو قرآن کریم ہے. لیکن اس طرح معجزہ دیا گیا کہ ادیبوں کے ماحول میں رہتے ہوئے آپ نے کبھی کسی کے سامنے زادوئے ادب طے نہیں کی، کبھی کسی اس کے سامنے طالب علم نہیں کی، کوئی آپ کا استاد نہیں لگا. فرض کیجیے اگر کوئی آپ کا استاد ہوتا تو لوگ یہی کہتے کہ اکتتبہا فہی تملی علیہ بکرۃ وعصیلا، استاد نے لکھوا دیا. وہ زمانے میں بڑے بڑے ادیب تھے، اور عربی زبان کا عالم یہ تھا کہ وہ دنیا کے دوسری زبانوں کو عجمی کہتے تھے. عجم یعنی گونگے کہتے تھے، ان کو زبان نہیں آتی.
یعنی عرب تو اتنے اعلیٰ و عرفہ سے زبان کے معاملے میں کہ دوسرے لوگوں کو وہ گونگا کہا کرتے تھے. اس ماحول میں قرآن نازل ہوا اور ان کے سارے ادبا کو اور فصحا کو اور بلغا کو اور جتنے سخن کے ماہرین تھے ان سب کو قرآن نے لاجواب کیا. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. وہاں بازاروں میں مشاعرہ ہوا کرتا تھا، ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے. تو اس زمانے کا چلن تھا کہ بازار ذی المجاز میں، بازار منہ میں اور بازار عکاظ میں مشاعرے ہوا کرتے تھے. ایک مشاعرے میں ایک شاعر تھے حسان بن ثابت. انہوں نے 2 شعر پڑھے مفاخرت کے. اس مشاعرے میں دوسری ایک شاعرہ تھی، ان کا نام تھا خنسا. جب ان کی اپنی نظم پڑھ ڈالی تو اٹھی اور انہوں نے کہا تم نے 4 شعر میں 4 مصرے میں 2 شعر میں 8 غلطیاں کی. فنی شعر میں سناتا آپ کو لیکن آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس نے کہا تم نے مفاخرت کے لیے یہ 2 اشعار کہے، 4 مصرے کہے، 4 میں 8 غلطیاں تم نے کی. پھر انہوں نے گنانی شروع کر دی. تو حسان بن ثابت نے اعتراف کیا کہ یہ میرے شعر میں کمی رہ گئی ہے. جب قرآن نازل ہوا، قرآن کا ادب پھیلا، تو یہ شاعر اور یہ شاعرہ جنہوں نے داد سخن دیا تھا بازار عکاظ میں، یہ دونوں کے دونوں مسلمان ہو گئے قرآن کریم کے اس اعجاز کو دیکھ کر. اب یہ شاعر اسلام کہلاتے ہیں حضرت حسان بن ثابت، اور شاعرہ اسلام کہلاتی ہیں حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. قرآن کریم نازل ہوا تو قرآن کریم کو جیسا کہ ہمارے بھائی نے تلاوت کی، کچھ الزامات لگائے گئے کہ بھئی اتنا جو سحر کرنے والا کلام ہے، یا تو جادو ہو سکتا ہے، یا کہانت ہے، یا پھر یہ کہ جنون کی کیفیت میں بھی آدمی کہتا ہے، یا کسی سے لکھوایا گیا ہے. قرآن کریم نے جگہ جگہ اس کا انکار کیا اور یہ کہا کہ دیکھو یہ وہ کلام ہے جس پر تم کو ناز تھا کہ ایسا کلام ہم نے پیش کیا ہے کہ اگر انسان اور جنات مل کر کبھی چاہیں تو اس کا جواب پیش نہیں کر سکتے. قل لئن اجتمعت الجن والانس على ان ياتوا بمثل هذا القرآن لا ياتونه بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. جن و انس مل جائیں، ایک دوسرے کی مدد کر ڈالیں، تب بھی وہ اس قرآن کا کے مماثل نہیں لا سکتے. مکی زندگی جو ہے یہ 13 سالوں پہ محیط ہے. مکی زندگی 13 سالوں پہ محیط ہے. قرآن کریم نے مکی زندگی میں ان کو چیلنج کیا کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلام پیش کیا ہے تو آپ کو اس کا بدل لا سکتے ہیں. لیکن وہ نہیں لائے. کہا کہ 10 صورتیں لے آئیے، وہ بھی تو ایک سورہ لے آئیے. سورہ یونس میں تو مسلسل ایک چیلنج دیتے رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے کہتا رہا کہ اگر سمجھتے ہو کہ قرآن انسانی کلام ہے تو تم بھی اس کا متبادل پیش کر سکتے ہو. تمہارے یہاں ایک سے ایک خطیب، ایک سے ایک وہ ہے شاعر ہے. لیکن نہیں. مدینہ جب آپ تشریف لائے تو سورہ البقرہ نازل ہوئی 2 ہجری میں. اب گویا 2 سال اور بڑھا لیجیے، 15 سال مان لیجیے اس کو. تو قرآن مسلسل 15 سالوں تک ان کو چیلنج دیتا رہا کہ آپ قرآن کریم کا بدل لے کر کے آئیے. قرآن نے کہا ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین. قرآن کا بدل لے آئیے اور آپ بات ختم ہو جائے. لیکن کفار مکہ نے کہ سارے شعراء خطبہ سے اس کا بدل نہیں ہوا تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم آپ سے جنگ کریں گے، لڑیں گے. ان کے لیے بہت آسان تھا کہ تم ادیب ہو، شاعر ہو، تمہاری فیلڈ کی بات ہے کہ تم قرآن کا بدل لے آؤ، اسلام کا جواب لے آؤ. اسلام ختم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ختم، قرآن کا اعجاز ختم. بالکل آسان تھا. تم ادیب بھی ہو، شاعر بھی ہو، خطیب بھی ہو، ساری خوبیاں تمہارے اندر ہے. دوسروں کو گونگا کہتے ہو، اب قرآن کے آگے تم گونگے ہو، لے آؤ بدل. اگر کفار مکہ یہ کرتے تو تلوار اٹھانی نہیں پڑتی، ان کو جنگ و جدال نہیں کرنا پڑتا، خون نہیں بہانا، ان کے اتنے لوگ مارے نہیں جاتے. یہ اعجاز تھا قرآن کریم کا کہ انہوں نے جواب دینے کے بجائے. ہمارے یہاں ایک بہت بڑے رائٹر گزرے ہیں، جاہز،
ان کی کتاب نظم قرآن بھی ہے اور حیات الحیوان بھی ہے، کتاب الحیوان بھی ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ اگر کفار مکہ اپنے زور خطابت سے قرآن کا بدل پیش کر دیتے تھے تو اسلام ختم ہو جاتا تھا۔ پورا زور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتا تھا کہ اللہ کا کلام ہے، اگر وہ جواب پیش کر دیتے تو قرآن ختم، جواب آ گیا، اب انسانی کلام رہ گیا، خدائی کلام نہیں ہے۔ لیکن قرآن مسلسل چیلنج کرتا رہا اور وہ اس کو پیش نہیں کر سکے، اور یہ ساری جنگیں جو تھیں وہ فرسٹریشن تھی ان کی، یہ دیوالیہ پن تھا ان کا۔ انہوں نے ایک نتیجہ اور اخذ کیا ہے بڑی دلچسپ، کہ دنیا میں جب دلائل سے لوگ عاجز آ جاتے ہیں تو ہتھیار اٹھا لیتے ہیں۔ آج بھی دنیا میں یہی ہوتا ہے، آپ مختلف قوموں کے سامنے اسلام کے دلائل پیش کیجئے، وہ جواب میں آپ کو تلوار، تفنگ، ترشول اور پتھر نہ جانے کیا کا استعمال کریں گے۔ تو یہ قرآن کریم کا اعجاز تھا۔ لیکن صحابہ کرام کے زمانے میں آپ کو اعجاز قرآن پر بحث نہیں ملے گی۔ صحابہ کرام نہیں مدد کرتے تھے پورے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 100 سال تک کہ قرآن کا یہ معجزہ ہے، قرآن کا وہ معجزہ ہے، آپ کو نہیں ملے گی یہ بحث کہیں کتابوں میں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کا اعجاز ان کے سامنے موجود تھا، تو اس پر بحث کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ دوسری صدی میں جب وہ بنو عباسیوں کا زمانہ آیا تو 2 طرح کے حالات پیدا ہو گئے۔ ایک تو یہ تھا کہ یونانی علوم کے ترجمے ہونے شروع ہوئے، اور دوسری بہت سی قومیں جیسے مانوی، ایرانی اور مجوسی اور فلاں یہ سب لوگ اسلام میں داخل ہونے لگے۔ تو ایک سیلاب آیا علم و فکر کا مسلمانوں کے درمیان، اور شکست و ریخت ہونے لگی۔ ہمارے جو نظریات ہیں اب ان پہ حملے ہونے لگے، ہمارے جو عقائد ہیں ان پہ شبہات پیدا کیے جانے لگے، ہماری جو کتابیں ان میں کیڑے نکالے جانے لگے، اور ہماری جو تاریخ ہے ان کے اوپر شبہات وارد کیے جانے لگے۔ چنانچہ علماء کو فکر ہوئی کہ ان کا جواب دیا جائے۔ اس سلسلے میں قرآن کریم پر بھی اعتراضات ہوئے، تو قرآن کریم کے اعجاز کے اوپر گفتگو ہونے لگی۔ ایک تو پہلو یہ ہوا۔ دوسرا یہ کہ دوسرے جب علوم و فنون آئے، نئے تقاضے ہوئے، تو مسلمانوں نے اثر نو کچھ علوم کو مدون کرنا شروع کیا، جیسے علم فصاحت و بلاغت کو، علم تفسیر کو، علم منطق کو، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سارے علم کلام کو مسلمانوں نے مدون کرنا شروع کیا۔ ایسے میں اعجاز قرآن کی بحث اٹھی۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں دلچسپ۔ یہ ابو عبیدہ معمر بہت بڑے اسکالر تھے عراق کے، تقریباً 200 کتابیں لکھی ہیں انہوں نے ایک جگہ لکھا ہے، ان کی کتاب مجاز القرآن بہت معروف ہے اور یہ شائع ہو چکی ہے ایڈٹ ہو کر کے، اویلیبل ہے مارکیٹ میں۔ انہوں نے لکھا کہ بصرہ مجھے وزیر نے بلایا، فضل بن ربیع نے، میں گیا، ایک بڑے سے ہال میں تخت کے اوپر وہ اکیلا بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے سرکاری آداب بجا لائے اور جا کر کے بیٹھا، تو اسی وقت ان کے سامنے ایک اور بزرگ آئے، ان کے برابر میں وہ بیٹھ گئے۔ تو فضل بن ربیع نے کہا ان سے کہ آپ ان کو پہچانتے ہیں؟ ان کا نہیں، میں نہیں پہچانتا۔ تو ان کہا کہ یہ ابو عبیدہ ہیں۔ ان کا اچھا وہ نحوی آدمی یہی ہے ابو عبیدہ جن کا نام ہے؟ ان کا ہاں وہ یہی ہے۔ تو انہوں نے کہا مجھے مل کے آپ سے خوشی ہوئی، آپ کا نام سنا تھا، آج بالمشافہ ملاقات ہو گئی۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کیا کرتے ہیں، مشغلہ کیا ہے؟ تو ان کا کہ میں نحو و بلاغت پہ غور کرتا ہوں، قرآن پہ غور کرتا ہوں، قرآن کی خدمت کرتا ہوں۔ تو انہوں نے ایک سوال کیا۔ سوال یہ تھا کہ قرآن کریم میں یہ کہا گیا ہے جہنم کے بارے میں کہ طلعھا کأنہ رؤوس الشیاطین، کہ جہنم میں بھی کچھ پیڑ اگیں گے اور اس کے پھل ایسے ہوں گے کہ جیسے شیطان کے سر، کھوپڑی۔ تو انہوں نے پوچھا کہ قرآن کریم نے ایسی تشبیہ کیوں دی کہ مشبہ اور مشبہ بہ دونوں کسی کو معلوم نہیں؟ جہنم میں کون سا پھل نکلے گا یہ بھی کسی کو معلوم نہیں، اس کی تشبیہ دی شیطان کے سر سے یہ بھی کسی کو معلوم نہیں، نہ مشبہ معلوم نہ مشبہ بہ معلوم۔ تو قرآن نے ایسی مثال، ایسی تشبیہ کیوں دی؟ یہ تو موضوع نہیں ہے۔ تو ایک اعتراض جو قرآن پہ ہو سکتا ہے، ظاہر ہے کہ وہ
یونانیوں کی طرف سے، یہودیوں کی طرف سے جو یلغار تھی، اس کا ایک نمونہ انہوں نے پیش کر دیا۔ ابو عبیدہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد میرے ذہن میں ایک بات آئی، میں نے ان کو ایک جواب دیا۔ جواب میں نے یہ دیا کہ قرآن کریم اصل حقائق کیا ہے وہ تو خدا جانتا ہے، لیکن قرآن عربوں کے اسلوب پہ نازل ہوا ہے، جو فصاحت و بلاغت کا، استعمال زبان کا معیار ہے ان کے پاس، ان کے مطابق نازل ہوا ہے۔ ان کا کیسے؟ ان کا دیکھیے، جاہلی شاعر ہے امرؤ القیس، بہت بڑا شاعر ہے، ملک الشعراء کہلاتا تھا، شاعروں کا بادشاہ۔ اس نے یہ کہا کہ ایقتلنی والمشرفیہ مضاجعی مسنونۃ زرق، کامیابی اقوالی، وہ دشمن کیا مجھے قتل کر دیں گے؟ میری دو دھاری تلوار میرے پہلو میں لگی رہتی ہے، بستر پہ رہتی ہے، اب وہ تلوار ایسی ہے، دو دھاری تلوار کے گھستے گھستے ایسی نیلی ہو گئی ہے، نیلی پڑ گئی ہے کہ جیسے کہ بھوت اور بھوتنی کے دانت انیاب اقوال۔ تو ان کا کہ بھوتنی کس نے دیکھا؟ بھوت کس نے دیکھا؟ کہ کسی نے نہیں دیکھا۔ اور اس کے دانت کس نے دیکھے؟ کہ کسی نے نہیں دیکھے۔ کہا کہ یہ فورا جیسے استعمال کرتے تھے ویسے ہی قرآن کریم نے اس لب و لہجے پہ انسانوں کو سمجھایا ہے۔ فضل بن ربیع اتنا خوش ہوا، کہا کہ آپ کو بتایا تھا میں نے کہ میں نے جس صاحب کو بلایا ہے ان کا معیار علم کیا ہے، کہ قرآن کریم نے جو تشبیہ پر جو اعتراض تھا اس کو انہوں نے، یہ ابو عبیدہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد میرے ذہن میں خیال آیا کہ اب اور سوالات ہوں گے قرآن کریم پر۔ پوری زندگی اس شخص نے قرآن پہ وقف کر دی۔ اس کی فائنڈنگ یہ ہے، اس کا کہنا یہ ہے کہ قرآن کریم بہت سی باتیں بہت ایجاز کے ساتھ کہتا ہے، مختصر کہتا ہے اور ایک دنیا سما دیتا ہے۔ مجاز کا مطلب عام معنوں میں حقیقت مجاز نہیں، بلکہ قرآن نے الفاظ کا اور اسلوب کا استعمال کیسے کیا ہے، اس معنی میں اس نے وہ کتاب لکھی۔ تو انہوں نے پھر 200 کتابیں لکھی، بہت بڑا آدمی، بہت بڑا اسکالر۔ اس کے بعد ایک دوسرا شخص آتا ہے، یہ جو انہوں نے جو کتاب لکھی بعد کے زمانے میں، یہ مشکلات القرآن کے نام سے، بجاز قرآن کے نام سے تو نہیں لکھی لوگوں نے، مشکلات القرآن کے نام سے پھر ایک سلسلہ چل پڑا، اور ان کے بعد ابن قتیبہ نے اس کو فالو کیا اور بہت ساری مثالیں انہوں نے پیش کی۔ مثال پر 2-3 مثالیں میں دیتا ہوں۔ مثلا قرآن کریم میں کہا گیا کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، کہ قصاص میں زندگی ہے تمہارے لیے۔ ایک مختصر سی آیت ہے اور زندگی موت کا پورا کی فلسفی بیان کر دیتی ہے۔ قرآن کریم نے اخرج منہا ماءہا ومرعاہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی برسایا اور زمین سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی بھی نکالا اور چارہ بھی نکالا۔ اب یہ 2 الفاظ ماءہا ومرعاہا پوری انسانی زندگی کے اسباب و وسائل کے اوپر ایک مختصر اور جامع تبصرہ کر دیتی ہے۔ اس طرح کی بہت ساری باتیں انہوں نے بیان کی۔ لیکن دوسری صدی کے بعد معتزلہ کا جو گروہ تھا اس نے اس کو پک اپ کیا اور اس نے اس پوری بحث کو اعجاز قرآن کا نام دیا۔ اعجاز قرآن پر انہوں نے گفتگو شروع کی۔ پہلی کتاب جو اعجاز قرآن پہ اس نام سے آتی ہے وہ واصل بن عطا کی ہے۔ اس کے بعد ان کا ایک اور شاگرد آتا ہے نظام کے نام سے، جو اس سلسلے کو آگے بڑھاتا ہے۔ یہ گفتگو طویل ہو جائے گی، میں آپ کو صرف یہ بتاتا جا رہا ہوں کہ اعجاز قرآن کی بحث کیسے شروع ہوتی ہے اور آگے کیسے بڑھتی ہے، کہ قرآن ایک ایسا کلام ہے کہ جس کو پیش کرنے سے دنیا عاجز ہے۔ سوال یہ ہے کہ کس طرح سے عاجز ہے۔ اس زمانے میں عربی زبان کا زور تھا تو لوگوں نے فصاحت و بلاغت کو ایک معیار قرار دیا کہ اس میں قرآن کریم کا کوئی متبادل نہیں ہے۔ چنانچہ 2 صدیوں تک قرآن کریم کی فصاحت و بلاغت کے اوپر محنت ہوتی رہی اور لوگ کتابیں لکھتے رہے۔ اس زمانے کے اندر قرآن کریم کا جو سب سے بڑا اعجاز تھا، معجزے کا جو سب سے بڑا پہلو تھا، وہ یہ تھا کہ قرآن کریم فصیح عربی زبان میں نازل ہوا ہے، اس کا کوئی متبادل نہیں ہے، اور یہ ہے جو چیلنج کا ذریعہ ہے۔ اس کے بعد ابو عیسیٰ الرومانی آئے، انہوں نے اس بحث کو اور آگے بڑھایا۔ اس کے بعد
بہت سے باقلانی آئے، خطابی آئے، کیا ہے، بہت سارے لوگوں کا ایک سلسلہ ہے جنہوں نے قرآن کریم 4 اور 5ویں صدی میں آتے 5ویں صدی ہجری میں یہ پورا ایسا لگتا ہے کہ جیسے پورا ایک نظام بن گیا قرآن کریم پر گفتگو کرنے والوں کا، اور ایک لاتعداد مصنفوں کی ایسی ہم کو کہکشاں ملتی ہے جنہوں نے قرآن کریم کے اعجاز پہ بہت قیمتی گفتگو کی۔ اب اس میں دوسری چیز اور شامل ہو گئی، کہا کہ اعجاز قرآن فصاحت و بلاغت کے علاوہ غیب کی خبروں میں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آنے والے زمانے کی خبر دی ہے وہ اللہ کے علاوہ کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ وہ دنیا کے بارے میں بھی ہے اور آخرت کے بارے میں بھی ہے، دنیا کے بارے میں کم اور آخرت کے بارے میں زیادہ۔ مثال کے طور پر ابتدائی زندگی میں مجوسیوں اور رومیوں کی جنگ پر تبصرہ کیا، الاسلام میم غلبت الروم، 10 سال کے اندر وہ بات ثابت ہو گئی، یہ قرآن کا اعجاز ہے۔ مرنے کے بعد کیا ہوگا یقینی طور پر کوئی نہیں بتا سکتا، یہ قرآن کے تو مغیبات کا جو علم ہے یہ قرآن کریم کے اعجاز میں ہے۔ تو فصاحت و بلاغت کے ساتھ ایک اور عنصر جڑ گیا اس میں کہ جو مغیبات کا تھا۔ یہ جو باقلانی آئے، باقلانی امام تھے اور خطیب تھے، انہوں نے کہا کہ 2 چیزیں ایسی ہیں کہ ایک تو یہ کہ متفرد طور پر جو پائے جاتے ہیں جاہلی شعراء اور ادباء کے اندر، ان کے کلام میں بہت خامیاں ہیں، بڑے نقص نکالے انہوں نے۔ کہا کہ مجموعی طور پر قرآن کا جو محاسن ہیں وہ عرب کے ادباء متفرد طور پر وہاں پہنچ نہیں سکتے، اور انہوں نے اس کے سارے نمونے اس میں بیان کیے۔ تیسری بات انہوں نے ایک اور پڑھائی اس میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امی ہونا بجائے خود معجزہ ہے۔ اب یہاں ٹھہر کے کہ میں بات اور عرض کر دوں، ہمارے زمانے کے ایک بہت بڑے اسکالر ہیں علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے متعدد جگہ یہ بات بیان کی، اور خاص طور سے سیرت النبی کی جو 3ری جلد ہے وہ معجزات پر مشتمل ہے۔ اس میں انہوں نے کہا کہ قرآن کریم کے علاوہ جو سب سے بڑا معجزہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، وہ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ یہ ہمارے ہندوستانی علماء میں پہلے عالم ہیں جنہوں نے بہت ابھار کے اس بات کو پیش کیا ہے۔ یہ نقطہ اصل میں اٹھایا ہے انہوں نے وہیں سے باقلانی سے، تو یہ کہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امی ہونا بجائے خود ایک معجزہ ہے، اور اس کی جو اخلاقی تعلیمات سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن کے ذریعے اور فلاں کے ذریعے اور آپ کی پوری زندگی جو اس پر ڈھلتی ہے وہ خود ایک معجزہ ہے۔ خطابی کا زمانہ آتا ہے، خطابی دلچسپ آدمی، یہ اصل رہنے والے افغانستان کے تھے، اور ان کی جو کتاب ہے البیان فی قرآن، التبیان فی علوم القرآن کے نام سے، آپ کی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں ہمارے سابق وائس چانسلر تھے ڈاکٹر عبدالعلیم صاحب، تو شعبہ عربی میں سے انہوں نے کتاب 70s میں شائع کی تھی، اس کے بعد مصر سے بھی شائع ہو گئی ہے وہ ایڈٹ ہو کر کے۔ انہوں نے کہا کہ قرآن کریم کا اصل معجزہ یہ ہے کہ جو لفظ قرآن کریم نے جہاں استعمال کیا ہے وہ وہی موضوع ہے، اور اس کے علاوہ کوئی دوسرا لفظ موضوع نہیں ہو سکتا۔ باہر کا کوئی لفظ اٹھا کے وہاں رکھیں تو ممکن ہی نہیں ہے، خود قرآن کا دوسرا لفظ اٹھا کے وہاں آپ نہیں رکھ سکتے۔ یہ خطابی نے بہت زوردار بات کہی اور بہت دلچسپ بات کہی، اس کے اوپر پورا نظام ادب قائم ہو گیا۔ ایک بڑا انگریز ادیب تھا، وہ یہ کہا کرتا تھا کہ ایک بہت اچھی عبارت جو ہوتی ہے، خوبصورت ادبی عبارت، ایک زندہ جسم کی طرح ہوتی ہے۔ ایک خوبصورت ادبی عبارت اگر اردو ادب کے طلبہ ہوں انگریزی کے تو سنیں اس بات کو کہ جو آج نظریات انگریزی میں قائم ہیں وہ مستعار ہیں کس کے؟ خطابی کے۔ وہ کہتا ہے کہ ایک بہت اچھی ادبی عبارت جو ہوتی ہے ایک زندہ جسم کی طرح ہوتی ہے، اگر آپ کسی عضو کو نکال لیں وہاں سے کاٹ کر کے پورا جسم خراب ہو جائے گا، سڑ جائے گا، خون بہنا شروع ہو جائے گا۔ بہت خوبصورت بات کی۔ یہ نظریہ اصل میں خطابی کا تھا۔ وہ یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی ایک لفظ بھی قرآن کا اس کی جگہ سے ہٹا دیں تو پوری عبارت بے جان ہو جاتی ہے اور پوری عبارت سے خون رسنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ خطابی کا نظریہ تھا کہ قرآن کریم نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو لفظ منتخب کیا ہے آپ اس کا بدل نہیں لا سکتے۔ میں بہت بعد کے زمانے کی ایک مصنف بلکہ مصنفہ کا حوالہ دیتا ہوں، آپ کے یہ بات بہت آگے بڑھ جائے گی، سمجھ میں آ جائے گی۔
عائشہ بنت عبد الرحمن الشاطئی، ان کی کتاب ہے البیان فی اعجاز القرآن، اور تفسیر بھی ہے ان کی، بہت مصنف تھی یہ۔ انہوں نے کہا کہ قرآن کریم نے موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کے لیے 3 الفاظ استعمال کیے، 3 جگہ پر 3 الفاظ استعمال کیے۔ ایک جگہ حیہ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، حیۃ تسعیٰ، اور ایک جگہ ثعبان مبین، ایک جگہ جان کا لفظ استعمال کیا ہے، تہتز کانہا جان، سانپ ایک ہے اور الفاظ 3 استعمال کیے گئے، ہے نا؟ ایک جگہ جان کا لفظ استعمال کیا گیا، ایک جگہ حیہ کا لفظ استعمال کیا گیا، ایک جگہ ثعبان مبین کا لفظ استعمال کیا گیا۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ جس جگہ پر ثعبان کا لفظ استعمال کیا گیا وہ حیہ کا لفظ استعمال نہیں کیا جا سکتا، جہاں ثعبان کا لفظ استعمال کیا گیا ہے وہاں جان کا لفظ استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے کہا جان کہتے ہیں چھوٹے سانپ کو جو حرکت کرتا ہے، تو جہاں پہ یہ ضرورت تھی کہ وہ حرکت کرتا ہوا سانپ لکھے، اس لیے حیوں کا لفظ قرآن میں لگا ہے، ایسا لگا کہ جیسے کوئی رسی نہیں، سانپ ہے جو حرکت کر رہا ہے، تو وہاں پہ تو جان کا لفظ استعمال کیا گیا۔ اور جہاں ڈرانے کا لفظ آیا ہے تو دیکھ کے آدمی ڈر جائے، اور نظر یدو فیضا ہے بیضاء مبین، وہاں پہ جو لفظ استعمال کیا ہے ثعبان مبین کا لفظ استعمال کیا ہے جب دربار میں گئے، تاکہ آدمی خوف زدہ ہو جائے، ڈر جائے۔ اور جب مقابلے کا لفظ آیا ہے تو وہاں پہ حیہ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ تو قرآن کریم کے یہ جو الفاظ ہیں، یعنی سانپ ایک چیز ہے اور تعبیرات 3 ہیں، تو تینوں الگ الگ مقامات کے لیے متعین طور پر قرآن کریم نے استعمال کیا ہے۔ یا اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیے کہ قرآن کریم کہتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، مقابر کا لفظ استعمال کیا۔ ہم لوگ قبور استعمال کرتے ہیں نا، دسور، قبور عربی میں استعمال کرتے ہیں، مقابر نہیں۔ وہ یہ کہتی ہے کہ قبور کا لفظ یہاں غیر موضوع ہے، مقابر ہی استعمال کر سکتے ہیں، اس لیے کہ مقابر کہتے ہیں جہاں نسلوں کی قبریں موجود ہیں۔ بہت ساری مثالیں دی گئی۔ تو یہ قرآن کریم کا ادبی اعزاز انہوں نے تلاش کیا۔ بات آگے اور بڑھتی ہے، اور یہاں تک کہ 7ویں 8ویں صدی آتی ہے تو آتے ہیں ہمارے علامہ ابن قیم، علامہ ابن تیمیہ۔ علامہ ابن قیم کی کئی کتابیں اس موضوع کے اوپر ہیں۔ علامہ ابن قیم کہتے ہیں نہیں، قرآن کریم کے ہر پہلو میں ایک اعجاز ہے جس کا کوئی انسانی بدل نہیں آ سکتا، اور سینکڑوں ہزاروں اور بے شمار اعجاز ہے قرآن کریم۔ تو اب یہ بحث کو پھیلا دی لوگوں نے۔ ہمارے یہاں ایک اور ہے، بہت آپ جانتے ہوں گے، اہل علم شاطبی، ان کی الموافقات اہل علم میں بہت مقبول ہے، لیکن وہ اس خیال سے اتفاق نہیں کرتے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ سارے علوم قرآن کریم میں موجود ہیں، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ یہ ان کا نظریہ بتاتا ہوں، دوسرے کا نہیں، صرف ان کی رائے ہے۔ ان کا صرف وہی علوم قرآن میں موجود ہیں جن کا قرآن نے تذکرہ کیا ہے، باقی علوم قرآن میں موجود نہیں۔ ظاہر ہے کہ اس خیال سے نہ بعد کے علماء کو اتفاق ہے، نہ ان کے معاصر علماء کو اتفاق ہے، نہ خود مجھے اتفاق ہے۔ بڑے عالم ضرور ہیں، لیکن ہر بڑے عالم کی بات بڑی نہیں ہوتی، کچی باتیں بھی لوگ کہہ جاتے ہیں۔ تو علامہ شاطبی کی بات اسی میں سے ایک ہی ہے، کیونکہ قرآن کا ہر پہلو اعجاز نہیں ہے، لیکن ابن قیم کا خیال ہے کہ نہیں، قرآن کریم کے سارے پہلو اعجازات کے داخل ہیں۔ یہ بحث اور آگے بڑھتی ہے۔ 9ویں صدی میں 10ویں صدی میں آ جاتے ہیں علامہ سیوطی، جلال الدین سیوطی۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ نہ تو یہ بات صحیح ہے کہ قرآن کریم کے اندر اتنے سینکڑوں معجزات ہیں، ہزاروں معجزات ہیں اور ہزاروں اعجاز کے پہلو ہیں جن کو شمار نہیں کیا جا سکتا، اور نہ یہ بات ہے کہ قرآن کریم کے اندر صرف 2-3 اعجازات ہیں جن کو اب تک لوگ بیان کرتے رہے۔ چنانچہ انہوں نے کتاب لکھی موترک الاقران فی اعجاز القرآن، 4 جلدوں میں تب شائع ہو چکی کتاب۔ عام طور سے لوگ ان کی کتاب صرف علی الاتقان سے واقف ہے، لیکن یہ اس موضوع کی کتاب نہیں ہے۔ ایک چیپٹر بس انہوں نے اس موضوع پر چھوٹا سا لکھا ہے۔ اصل جو ان کی کتاب ہے وہ موترک الاقران کتاب ہے۔ اس میں انہوں نے 38 تقریباً اعجاز کا ذکر کیا کہ قرآن کے جو وجوہ اعجاز ہیں وہ یہ ہے، اب اس پر تفصیل سے انہوں نے گفتگو کی ہے۔ ایک بڑا موضوع ہے، کوئی ریسرچر اس پر تفصیل کرے تو اس کا موازنہ کر سکتا ہے۔ اس کے بعد زمانہ اہل علم کا آتا ہے، سائنس کا اور ٹیکنالوجی کا آتا ہے، تو اتنے معجزات اس میں داخل ہو جاتے ہیں
معنوی لحاظ سے، حصے لحاظ سے، کہ آپ کے سامنے کتاب ہے۔ مثال کے طور پر قرآن کریم کے اندر جو اعداد کا اعجاز ہے، عدد نمبروں کا اعجاز، اس کے اوپر سینکڑوں کتابیں لکھ دی لوگوں نے۔ قرآن کریم کا جو طبی اعجاز ہے، طبیعیاتی اعجاز ہے قرآن کریم کا، فلکیاتی اعجاز ہے قرآن کریم کا، علمی اعجاز ہے قرآن کریم کا، ایک ڈھیر ساری کتابیں ان تمام موضوعات کے اوپر آ گئی ہیں۔ ہمارے ہندوستان میں ایک عالم تھے، علی احمد مخدوم محاربی، یہ جو ماہم بمبے میں درگاہ ہے انہی کی ہے۔ یہ اصل میں قاضی تھے اور شافعی تھے اور بڑے اسکالر تھے۔ وہ یہ کہا کرتے تھے قرآن کا اصل اعجاز اس کے داخلی مضمون کے اندر ہے، نظم قرآن میں ہے، جس کو مولانا حمید الدین فراہی کہتے ہیں نظم۔ پہلے زمانے میں لفظ کا استعمال نہیں ہوتا تھا اس معنی میں، اب استعمال ہونے لگا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ اس کا داخلی جو نظم ہے، ہر آیت مربوط اس طریقے سے ہے اندر سے کہ موتی کی لڑی کی طریقے سے اس کو توڑا نہیں جا سکتا۔ اس کے بعد یہ بحث اور آگے بڑھتی ہے تو نظم قرآن کو بھی لوگوں نے اس میں شامل کر دیا۔ ہمارے یہاں ایک اور پہلو ہے کہ قرآن کریم کا ایک صوتی اعجاز بھی ہے، کہ قرآن جس طرح حرف ہے اسی طرح وہ صوت بھی ہے، اس کو تلفظ کس طرح سے کیا جائے، اور اس کے اوپر علماء نے جو بڑا سلسلہ کتابوں کا لکھا ہے۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات عرض کرتا ہوں۔ آپ کسی اچھے قاری کی قرأت پڑھیے، مثلا قاری عبد الباسط صاحب کی ایک قرأت لا اقسم بہذا البلد، آپ پڑھ لیجیے، سن لیجیے، آپ کو لگے گا ایسا کہ جیسے دنیا اور معافیہ سے بے خبر ہو کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ صرف آپ کی سماعتوں کے اندر سما گیا ہے، جو اس کا اعجاز ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علامہ رشید رضا مصری نے، جو محمد عبدہ کے شاگرد تھے اور مفتی تھے مصر کے، انہوں نے لکھا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو یہ جو ہمارے ملک کے یہودی اور عیسائی ہیں، یہ مسجدوں کے قریب آ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جب قرأتیں سنتی ہیں تو لوگ سنتے ہیں اور وجد کرتے ہیں، لیکن پھر بھی یہ ایمان نہیں لاتے، ان کے دلوں پہ کیوں نہیں داخل ہوتا قرآن؟ تو ان کو قرآن کریم کا سننا جتنا پسند آتا ہے کہ وہ آ کے قرآن کریم کو سنتے ہیں۔ ہمارے زمانے کے اندر جو اس وقت جو لوگ لکھنے والے ہیں، ہمارے پروفیسر ولی اللہ فیض صاحب کی بھی کتاب ہے اعجاز قرآن پر، اردو میں بھی اور انگریزی میں بھی، اور پاکستان میں بھی اور دوسری جگہوں پر بھی لکھی جا رہی ہیں۔ ان میں اب ایک رجحان اور آیا ہے کتاب کا کہ قرآن کریم جو آج کے مسائل کو جس طرح سے قرآن ایڈریس کر سکتا ہے، دوسری کوئی کتاب نہیں، یہ بھی اس کا اعجاز ہے۔ اور سب سے پہلے تو اس کے اوپر مورس بوکائی نے ایک تفصیلی گفتگو کی اپنی کتاب میں دی بائبل دی قرآن اینڈ سائنس میں، کہ زمانے کے حالات کو ایڈریس کرنے کی جتنی صلاحیت قرآن کریم کے اندر موجود ہے، دوسری اور کسی کتاب کے اندر موجود نہیں ہے۔ قرآن کریم پر اگر آپ غور سے کرتے جائیں گے تو آنے والے زمانے میں قرآن کے وجوہ، اعجاز کے وجوہ، یعنی ان کے معجزہ ہونے کی اور وجہ بھی اور چہرے بھی آپ کو سامنے آتے چلے جائیں گے۔ یہ ایک ایسی بحث ہے کہ جس کے اوپر ہمارے علماء قرأت کو، علماء قرآن کو اور لوگوں کو مسلسل غور کرتے رہنا چاہیے۔ انگریزوں کے زمانے میں ایک عالم تھے مولانا عبدالحق حقانی، ان کی تفسیر حقانی بہت مشہور ہے۔ انہوں نے تفسیر حقانی کے ساتھ ساتھ ایک مقدمہ لکھا تھا جو الگ سے شائع ہوا تھا، التبیان فی علوم القرآن کے نام سے، یہ تقریباً 800 صفحات پہ مشتمل ہے۔ انہوں نے اعجاز قرآن کے سلسلے میں یہ لکھا کہ قرآن کریم نے دوسری قوموں کے سلسلے میں جو ایکوریٹ بیانات دیے ہیں وہ خود ان قوموں کے پاس نہیں ہے، اور اس بات کو مولانا ابوالحسن علی ندوی صاحب نے بھی تفسیر قرآن کے اصول و مبادی میں بھی اس بات کو انہوں نے لکھا ہے کہ دنیا میں جو مذاہب پائے جاتے ہیں ان کو جاننے کا سب سے بڑا سورس، سب سے بڑا سرچشمہ قرآن کریم ہے۔ یہ بھی اس کا اعجاز ہے کہ دنیا میں جتنی قومیں اپنے اپنے حقیقی مذہب کو چھوڑ چکی ہیں، ان کی حقیقی اور صحیح باتوں کو قرآن کریم متوجہ کرتا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم کے آنے کے بعد یہود و نصارہ نے اپنے بہت سے خیالات میں تبدیلی کی۔ مختصر یہ ہے اس گفتگو کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن کریم کو نازل کیا،
انسانوں کی ہدایت کے لیے، وہ صرف ایک دینی کام نہیں، علمی کام نہیں، بلکہ ایک عقلی کام نہیں، ایک جامع ہماگیر اعجاز ہے، معجزہ ہے، جس کو لانے سے دنیا کے دوسرے لوگ عاجز ہیں۔ یہ اس کا اعجاز باقی رہے گا آج بھی اور کل بھی۔ مختصر یہ ہے کہ قرآن کریم معجزہ ہے، اہل علم کے لیے بھی اس کا علم معجزہ ہے، سائنسدانوں کے لیے اس کی سائنس کی تعلیمات معجزہ ہے، قاریوں کے لیے اس کی قراءت معجزہ ہے، نحویوں کے لیے اس کی زبان معجزہ ہے، زبان کے ماہرین کے لیے اس کی فصاحت و بلاغت معجزہ ہے، اور ماہرین طب کے لیے قرآن کریم کی طبی تعلیمات معجزہ ہیں، اور ماہرین طبیعات کے لیے قرآن کریم کی زمین و آسمان کے حقائق جو بیان کیے ہیں وہ معجزہ ہے۔ ان پہ اگر غور کیا جاتا رہے گا تو کوئی چیز ان کے خلاف نہیں آئے گی۔ قرآن خود کہتا ہے لا یاتہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید۔ باطل نہ ان کے آگے سے آ سکتا ہے نہ پیچھے سے آ سکتا ہے، کیونکہ یہ ستودہ صفات رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے، جن سے کل برحق تھا، آج بھی ہے اور آگے بھی رہتا۔ اور امام شافعی نے فرمایا کہ لا تنقضی عجائبہ، اس کے عجائبات ختم نہیں ہوں گے۔ حوصلے اور ہمت کی ضرورت ہے، جتنا حوصلہ کرے گا اتنی موتیاں اس پہ نکال کر کے لائے گا۔ اسی پر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں، باقی باتیں سوالات کے اندر اور جوابات کے اندر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔